انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام ارمان 1441 ہجری کا سورج کائنات سے غروب ہوا اور محرم کے چاند نے طلوع ہو کے حسین کی فتح کا پیغام سنا دیا۔ محرم اسلامی سال کا وہ پہلا مہینہ ہے جو آتے ہی ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ حسین ابن علی کا خیال ہے۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، حسین کے گھر کے دروازے حسین کے عاشقوں کے لیے کھل گئے۔ حسین کے عاشق دیوانہ وار حسین کے گھر کی طرف دوڑے، اور اللہ کی کائنات میں یہ واحد بادشاہ ہے جو جسموں پہ حکمرانی نہیں کرتا، ذہنوں پہ راج کرتا ہے۔ حسین ابن علی وہ مطلق العنان بادشاہ ہے جس کی خطوں پہ حکمرانی نہیں، اللہ کی پوری مملکت پہ حکمرانی ہے۔ حسین ابن علی نے ایک ایسا عظیم معرکہ سر انجام دیا کہ اب حسین سے محبت کرنے کے لیے مذہبوں کی شرط نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہر مذہب، ہر مکتب، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھے گا تو مسجد میں، عیسائی جائے گا تو چرچ میں، ہندو آئے گا تو مندر میں۔ وحد حسین کا گھر ہے، یہ شیعہ کو بھی بلاتا ہے، یہ سنی کو بھی بلاتا ہے، یہ ہندو کو بھی بلاتا ہے، یہ عیسائی کو بھی بلاتا ہے۔ یہ حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے کہ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ اللہ کی پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین ابن علی کے گھر۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا۔ میں محرم کی تمہید پڑھ رہا ہوں، جتنا کھانا حسین ابن علی کھلاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن بالکل مجلس میں متوجہ ہے تو اگلا جملہ بہت قیمتی کہنے لگا ہوں، پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلام۔ اللہ کی کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ حسین کے نوکروں میں اور نبیوں کے نوکروں میں فرق ہے۔ باقی بادشاہوں کے نوکر اپنے بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، حسین کے نوکر حسین سے عشق کرتے ہیں۔ محبت اور عشق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں محبت اور عشق کی اسی پچھلے مہینے کی ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلمان حضرت ابراہیم سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، اور ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بکرے چھترے کی گردن میں چھری چلا کے ابراہیم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو پیغام چلا گیا کہ ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہم نے ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے۔ ابراہیم سے محبت اور حسین کے عشق میں فرق ہے۔ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جو صرف بادشاہ حسین سلامت رکھے۔ حسین کو انسانوں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے۔ ہمیں حسین سے محبت نہیں، ہمیں حسین سے عشق ہے۔ لہذا آج میں مجلس حسین پہلی عشرہ محرم کی تمہیدی مجلس میں اپنا منصبی حق سمجھتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں آتے ہیں بغیر کسی خوف کے آئیے گا۔ آپ کو ان مجالس میں آپ کے مذہب، آپ کے مسلک میں کوئی تنقید نہیں ملے گی۔ ہم ضرور آپ کو ہدایت حق کی طرف گامزن کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے مذہب کی حقیقت بتائیں گے، اپنے مذہب کے اوپر لگے ہوئے جھوٹے الزامات آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ آپ مجلس شبیر میں آئیں، آپ مجلس شبیر میں بیٹھے ہوں، میری زبان سے پورے عشرہ محرم کے جس پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے، میں آج پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں، آپ جسے مانتے ہیں آپ کو اس کی قسم، آپ مجلس میں اٹھیے گا، آپ سوال کیجئے گا، ہم ممبر سے جواب دیں گے۔ آپ مطمئن نہ ہو آپ پھر سوال کیجئے گا،
ہم پھر جواب دیں گے، پھر مطمئن نہ ہو پھر سوال کیجئے گا، بار بار جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں۔ کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کو فکری ذہنی لحاظ سے مطمئن کیا جائے۔ میرے جتنے شیعہ نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کثیر تعداد میں اپنے اہل سنت نوجوانوں کو مجلس حسین میں لائیے، کیونکہ مجلس حسین تبلیغ مذہب کا واحد ذریعہ ہے جس میں انسان بغیر شرمندگی کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے نادر مواقع ہمارے پاس میسر نہیں ہے۔ مجلس شبیر انہی مواقع میں سے ایک بہترین موقع ہے۔ آپ مجلس حسین میں اپنے دوست احباب کو لے کے آئیے، ہم انہیں اپنے مذہب کے نظریات، اپنے عقائد کے بارے میں مکمل اور مفصل گفتگو ان کی سماعتوں کو ہدیہ کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز انشاءاللہ عشرہ محرم کے دوران جو گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن 14 کے فرمان سے اس پوری گفتگو کو مزین کیا جائے گا، عقائد و نظریات بیان کیے جائیں گے۔ مجلس حسین علیہ السلام رسم نہیں، رواج نہیں، یہ حسین کا مکتب ہے، یہ حسین کا ادارہ ہے، یہ حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ حسین کے نظریے کے حامی لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اب مجلس حسین ابن علی میں آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے اہل سنت بھائی جو تشریف فرمائیں کہ شاید ہر یکم محرم کو شیعہ اپنے اندر کی تسلی کے لیے مجلسیں کرواتے ہیں؟ حسین ہمیں بغیر فائدے کے نہیں بھیجتے، حسین ہمیں فائدے دے کے بھیجتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ شاید شیعہ اپنے مذہب کے اپنے عقائد سن کر خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، حسین ہمیں فائدے دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو مجلس حسین کے فوائد گنواؤں آج تمہیدی مجلس میں، موضوع یہ نہیں ہے، موضوع میں مجلس کے آخر میں آپ سے واضح کروں گا۔ مجلس حسین ہمیں فائدے کیا دیتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ مسح کرتے ہیں، آپ مصلی پہ آتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں نیت کرتے ہیں کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں قربتاً اللہ، لیکن جو ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے، آپ کے ذہن میں فکر آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے۔ کوئی بھی نمازی بغیر تصور کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ نماز پڑھے گا اسے تصورات بھی گھیر لیں گے، اسے فکر بھی ہوگی، اسے پریشانی بھی ہوگی، اسے خوف بھی ہوگا، اسے خطرہ بھی ہوگا۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ نماز میں تصور کہاں سے آ جاتے ہیں جبکہ ہماری نیت نہیں ہوتی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، لیکن شیطان تمہارے نفس پہ غلبہ حاصل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تمہارے نفس کو اللہ کی عبادت سے ہٹائے، دنیا کے خیالات پہ مائل کرے۔ لہٰذا یہ ابلیس کے حملے ہوتے ہیں، یہ تمہارے ذہن کے خیال نہیں ہوتے، یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں جو بار بار تمہارے نفس پہ کرتا ہے۔ میں مجلس حسین کے فائدے پڑھنے لگا ہوں۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ جو تصور آپ کو نماز میں آتا ہے وہ مجلس شبیر میں نہیں آئے گا، وہ مجلس حسین میں نہیں آئے گا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، نہ ذہن میں خیال ہوگا، نہ ذہن میں پریشانی ہوگی۔ اب مجھ پہ سوال کرو گے یہاں مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس شبیر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ابلیس مصلی تک پہنچ گیا وہ ذکر حسین ابن علی میں نہیں آ سکتا، وہ آپ کے تصورات کو عبادت میں گھیر سکتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آ سکتا۔ جتنی دیر آپ مجلس حسین میں بیٹھے رہیں گے آپ ابلیس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ اس میں مجھے مثال چاہتے ہیں یا کوئی دلیل چاہتے ہیں تو میں دلیل دینے لگا ہوں، ابھی فارمولہ اپلائی کیجئے گا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی سوچ کے دکھائیں، نہیں تائید کی تو میں دوسرا جملہ کہوں، مجلس حسین میں بیٹھ کے کسی برائی کا ارادہ کر کے دکھائیں۔ ابھی جب آپ امام بارگاہ سے باہر تھے تب آپ ارادہ کر سکتے تھے، حسین کے گھر آ کے ارادہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حسین نے پہلا کام کیا کیا؟ جو ہی آپ اس امام بارگاہ کے اندر داخل ہوئے حسین نے تم سے تمہارا اختیار واپس لے لیا۔ آپ بیٹھے ہیں، اختیار حسین ابن علی کے پاس۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ شر ابلیس کا خاتمہ۔ مجلس اس وقت صرف مندرہ والا میں نہیں ہو رہی، دنیا کے ہر خطے میں ہو رہی، سننے والے سینکڑوں میں نہیں کروڑوں میں۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ آج کی تمہیدی مجلس میں صرف فوائد پڑھنے لگا، وہ حسین ابن علی۔ مجلس حسین کا پہلا فائدہ ابلیس کے شر سے بچنا۔ مجلس حسین کا دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ۔ میں وہ نقد فائدے سنا رہا ہوں جو ابھی آپ نے لینے ہیں۔ مجلس حسین کا دوسرا فائدہ تکبر کا خاتمہ۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھے رہو گے غرور نہیں آئے گا۔
اللہ کی کائنات میں مجھے کوئی جگہ ایسی دکھاؤ جہاں ایسے غرور مٹتا ہو. آپ اپنے ذہن میں جگہ سوچے, میں جواب دیتا ہوں. آپ کہیں گے مسجد کی صفوں میں فرق دکھاتا ہوں. آپ میری تائید کریں گے؟ امیر پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوگا, اسے غریب جگہ دے کے اگلی صف میں لے آئیں گے. یہ دیہات کے قرب کے مجمع بیٹھے ہیں, آپ میری تائید نہیں فرمائیں گے تو شہروں کے مجمع میں یہ تائید نہیں ہوتی. میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی ہے. جب تک آئیں گے نہیں تب تک نماز نہیں ہوگی. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میں نے مسجد کی صفوں میں یہ فرق دیکھا ہے. حسین ابن علی کے گھر میں یہ فرق ہے ہی نہیں. یہاں کوئی امیر بھی آئے گا تو اپنی امیری کا تکبر نہیں کرے گا, یہاں کوئی غریب آئے گا تو غربت میں شرمندگی نہیں کرے گا. یہاں پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں منسٹر ہوں, میں حکومت میں ہوں, مجھے آگے جگہ تو وہ جہاں آئے گا وہیں بیٹھ جائے گا. اسے پتا یہ حسین کا گھر ہے, یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے. اگر یہاں عہدے بتانے ہوتے تو اللہ کی کائنات میں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ ایک بہت بڑا عہدے والا آیا تھا. اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا, عہدہ افضل الملائکہ تھا. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اندر بیٹھی فضہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درسی ہوں. فضہ نے کہا سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ اس نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا, اللہ کی کائنات میں یہ بہت گھر ہے, یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے, نوکری سنائی جاتی. یہاں یہ نہیں بتانا کہ یہ ہم کیا ہیں, یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں. مجلس حسین کا پہلا فائدہ شر ابلیس سے بچاؤ. مجلس حسین کا دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. حسین چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو نیچے بٹھاؤں. امیر المومنین کوفے میں خطبے دیتے تھے تو زیادہ ریت پہ بیٹھتے تھے. ایک شخص نے آ کے کہا, اے علی آپ ریت پہ کیوں بیٹھتے ہیں, مٹی پہ کیوں بیٹھتے ہیں, زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے اس لیے کہ یہاں سے انسان گر نہیں سکتا, اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے, یہاں سے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے. مجلس حسین غرور مٹا دیتے ہیں, تکبر کا خاتمہ کرتے ہیں. امام حسین ابن علی کے ذکر میں یہ سوچ کے آئیے گا کہ آپ حسین کو دینے نہیں جا رہے, آپ حسین سے لینے جا رہے ہیں. بڑا بہتر جملہ اپنی قوم کے لیے کہنے لگا ہوں, مجلس میں آنا شیعت نہیں, مجلس گھر لے کے جانا شیعت. مجلس میں بیٹھ جانا شیعہ ہونا نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعہ ہے. لہٰذا جتنے میرے اہل سنت بھائی آئیں گے مجلس حسین میں, وہ ہمارے مہمان نہیں, وہ حسین ابن علی کے مہمان, اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں ہے. عشرہ محرم کے لیے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے, سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا, ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ لطف دوبالا ہو جائے گا. خدا فرماتا ہے شاہد اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کوئی بندہ گواہی نہیں دے رہا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. خدا کہتا میں خود گواہی دے رہا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد خدا کہتا صرف میں ہی گواہی نہیں دے رہا, والملائکۃ, میرے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. صرف فرشتے نہیں دے رہے, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں. یہ موضوع میں نے اس لیے قرار دیا ہے کہ ہم پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ شیعہ فضائل علی کی آڑ میں عقیدہ توحید چھپا لیتے ہیں. یا معاذ اللہ یہ الزام منبر کے لوگوں پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, میں بڑا بہترین جملہ تمہیں ہدیہ کرنے لگا ہوں. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, آپ نے توجہ نہیں کی, مجھے توجہ چاہیے تھی. لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمیں نصیری نہ کہو, ہمیں غالی نہ کہو, ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر رہے ہیں. بندوں کے پاس علی جیسا ایک ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں, ہم پھر بھی اسے سجدہ کر.
अकीदा तौहीद सबसे बेहतर। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं। अलीयुन वलीउल्लाह इस बात की दलील है कि हम तौहीद के कायल हैं। बेहतर जुमला कहूंगा, सर नहीं जुबान को ज़हमत दीजिएगा, हम अली अल्लाह के कायल नहीं, अलीयुन वलीउल्लाह के कायल। हम दरमियान में लफ्ज़ वली क्यों रखते हैं? इस वजह से रखते हैं कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम अली को अल्लाह का वली समझते हैं। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आखिर में अली वलीउल्लाह कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, अली वलीउल्लाह उसकी दलील है। खुदा के अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हर मुसलमान कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक। उस मुसलमान कहता है मैं इन सब से बड़ा। लोगों ने कहा कि शायद ला इलाहा इल्लल्लाह बुतों की वजह से कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या तर्जुमा है? नहीं कोई। बोले तो सही आप, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। ये जो नहीं कहा गया है, ये किन के इनकार में कहा गया है? कौन थे वो झूठे जिनकी वजह से कहा गया है कि ये नहीं और ये है? सबसे पहले जब मक्के में रसूल ने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मेरा अल्लाह एक है, तो मक्के के काफिर इकट्ठे होके आ गए थे। उन्होंने कहा हम तेरा अल्लाह मान लेंगे, एक एहसान तू भी कर दे, हमारे खुदाओं को बुरा ना कह। अच्छा, ये शुरू से आदत है, बंदे यही कहते हैं हम तुम्हारा मान लेते हैं, हमारों को बुरा ना कहो। उन्होंने यही कहा, मक्के के काफिरों ने कहा, मुशरिकीन मक्का ने कहा, उन्होंने कहा तूने अल्लाह माना है ना? मानते, हम कहते हैं कि तेरा अल्लाह है, लेकिन ये ना कह के हमारे गलत है। नबी ने फरमाया मेरे मजहब का असूल ये है, इनकार पहले, इकरार बाद में। अगर नहीं समझे तो मैं जुमला बदलता हूं, तबर्रा पहले, तवल्ला बाद में। हम इनकार पहले करेंगे, पहले झूठों का इनकार, फिर सच्चे का इकरार। नहीं कोई सिवाय उसके, ये सब झूठे हैं, एक सच्चा है। उन्होंने कहा हम तुझे कहते हैं हमारे खुदाओं को बुरा ना कहे। नबी ने फरमाया नहीं, मैं इनकार पहले करूंगा, ये नहीं कि तुम उन्हें भी मानो और इसे भी मानो। ये मजहब का असूल ही नहीं है कि सबको मानो। जो करीब बैठे ये थोड़ी जहमत करते रहे, ये मजहब का असूल नहीं है। ये मजहब नहीं होता कि सबको मानो। मजहब का असूल ये होता है सच्चे को सच्चा मानो, झूठे को झूठा मानो। हम शिया इतने सालों से क्यों कत्ल हो रहे हैं? हमारा यही कसूर है। हम कह रहे सच्चे को सच्चा मानो, झूठे को झूठा मानो, चाहे हमारे साथ मुनाजरे हो, मुबाहसे हो, बहस हो। हम तो यही कहते आ रहे हैं ना कि सच्चे को सच्चा मानो, झूठे को झूठा मानो। अब ये देखो ये नारा किस तरफ से आ रहा है? सब ही बराबर हैं, सारे ही एक जैसे हैं, सबको ही मान लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं होता इनमें। जब अल्लाह के महीनों में फर्क है, अल्लाह के दिनों में फर्क है, अल्लाह की रातों में फर्क है, तो अल्लाह की बनाई जातों में क्यों नहीं फर्क हो सकता? ये किसने नारा बुलंद किया है? इन्हें भी रजी अल्लाह कह दो, इन्हें भी रजी अल्लाह कह दो। हमें पता चल रहा है तुम्हारी ये बात कहां तक जाना चाहती है। तुम इस मुल्क में क्या कानून बनाना चाहते हो कि आले मोहम्मद को रजी अल्लाह कहा जाएगा? तुम्हारे कहने से ना हम आले मोहम्मद को रजी अल्लाह कहेंगे, ना कहते थे, ना आइंदा कहने की कोशिश करेंगे। हम आले मोहम्मद को अलैहिस्सलाम कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। लेकिन अगर तुमने आले मोहम्मद के दुश्मनी में आले मोहम्मद के नाम के साथ रजी अल्लाह लिखा, फिर तुम्हारा कानून तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। हम अगले दिन तुमसे पूछेंगे अगर तुमने आले मोहम्मद को रजी अल्लाह कहना है, फिर जबरील को भी रजी अल्लाह कहो, मिकाईल को भी रजी अल्लाह कहो, इसराफील को भी रजी अल्लाह कहो। अगर तू कहेगा जबरील अलैहिस्सलाम है, मिकाईल अलैहिस्सलाम है, तो हम तेरा गिरेबान पकड़ के पूछेंगे ये कैसा अलैहिस्सलाम है जो रजी अल्लाह के दरवाजे पे कभी दर्जी बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी यतीम। के साथ रजी अल्लाह आ ही नहीं सकता। रजी अल्लाह ताला अन्हो ओहदा नहीं, दुआ है। रजी अल्लाह ताला अन्हो का किसी पढ़े लिखे बंदे से तर्जमा तो करवा लो।
رضی اللہ کا ترجمہ ہے میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ جو بول سکو وہ تو بولو۔ ہمیں کوئی ایک موقع ایسا دکھا جہاں پہ اللہ آل محمد سے ناراض ہوا۔ اگر تو کہے گا ان کی رضائیں دکھا، میں رضائیں دکھاتا ہوں۔ یہ 100 کے مرضیاں خریدتے ہیں۔ میرے شیعہ سنی برادران تشریف فرمائیں، صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یا تو میرے ملک میں ایک مثال ایسی دکھاؤ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ آپ فلاں نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھیں۔ ایسا کبھی ہوا؟ آپ جس کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہتے لکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت کی برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ چند لوگ صحابہ کو اہل بیت کے برابر لانا چاہتے ہیں، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ مجمع چپ ہے تو میں جاہد کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ صحابہ سے پوچھیں گے پھر آپ کی کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے گھر آ کے اپنے باپ سے شکایت کی تھی کہ بابا مجھے حسن نے کہہ دیا ہے کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، بابا حسن نے کہہ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ باپ نے شکایت نہیں کی تھی، باپ نے کہا تو لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ بیٹا مسکرا کے کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ صحابی رضی اللہ آل محمد علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے گواہی دی کہ اللہ ہے۔ آج دنیا میں جتنی گواہیاں ہیں وہ ان کی گواہیوں کی وجہ سے۔ موضوع گفتگو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید۔ ان 10 دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب علی والے توحید پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ والے اصل میں علی والے ہوتے ہیں، اور علی والے ہی اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ کے قائل نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو منوانے والا علی ہے اور علی کو منوانے والا خدا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تعلق بڑا اچھا ہے، یہ دونوں ہی علی ہیں۔ وہ علی العظیم ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، دونوں میں ایک تعلق ہے۔ اس کے دشمن اس نے مارے، اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ یہ تو اس کے دشمن مارے اور وہ اس کے دشمن نہ مارے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو حارث بن نعمان اس کا دشمن نہیں تھا، اس کا دشمن آیا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ نے منوایا ہے کہ علی کیا۔ انشاءاللہ کل سے ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے نماز عشق کی اذان دی جائے گی، صفے عذاب مودت کی نماز ادا کریں گے۔ چڑھ گیا محرم کا چاند، آ گئی جنگلوں میں علی کی بیٹی۔ آواز تھوڑی ٹھیک کر سکو تو کرنا، تھوڑی بڑھا دینا آواز۔ میرا سلام ان ماتمیوں پہ جنہوں نے رو کے حسین کا استقبال کیا۔ امام بارگاہ میں یہ سوچ کے قدم رکھنا کہ اس امام بارگاہ میں ایک ماں بیٹھی ہے جو بیٹے کا غصہ لینے آئی ہے۔ کوشش کرنا ایک آنسو اس کے رومال میں ضرور دینا۔ وہ خالی نہیں آئی، وہ ایک رومال لے کے آئی ہے، وہ تمہارے آنسوں کو اس رومال میں لیتی ہے، سیدھی کربلا جا کے کہتی ہے حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کو مومن کے آنکھ کے آنسو حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم پھر بھی نہیں بھرتے۔ ماں بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتی ہے میں پوری دنیا سے تیرے غم خاروں کے آنسو لے کے آئی تھی، حسین تیرا غم پھر بھی نہیں بھرا۔ حسین کہتے ہیں اماں پوری کائنات بھی روئے، یہ 2 زخم پھر بھی بھر نہیں سکتے۔ نہیں پھر رو کہتے حسین یہ کون سے زخم ہے؟ حسین تڑپ کے کہتا ہے ایک اکبر کی جوانی، ایک زینب کی چادر، 2 زخم میرے نہیں بھر سکتے، ایک اکبر کی جوانی، ایک عالیہ کی چادر۔ سادات و غیر سادات آرام کر رہی تھی، صحابہ کی بیٹیاں
सामान बांध रही थी मोहम्मद की बेटी, बड़ी करीब से तैयारी का मजमून शुरू किया है। मैं फिर जुमला कहता हूँ, शायद किसी ने ज़हन न किया हो। आराम करती रही सहाबा की बेटियां, सामान बांधती रही मोहम्मद की बेटियां। मदीना आबाद रहा, महल्ला बनी हाशिम ने दरवाज़े ज़हरा को ताले लग गए। अली की बेटियां सामान बांध रही थी और हुसैन नाने की कब्र पे बैठे थे। नाने की कब्र पे बैठ के हुसैन रो के कहता, नाना तेरे मदीने के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे, हुसैन तेरा वतन छोड़ के जा रहा है। आवाज़ मोहम्मद आई, हुसैन कहाँ जाएगा? रो के कहता, कहीं जंगल में जाके अपना वतन बनाऊंगा। हुसैन वतन आसानी से नहीं बनते। रो कहता, नाना तू परेशान ना हो, वतन इतना प्यारा बनाओ, तू हर शब जुमा सवाल नबी ने कि मेरी कब्र पे ना आए बोले हुसैन ना कहना। नाना तेरा हुसैन वतन छोड़ आए। नाने को सलाम किया। हुसैन कब्र रसूल से उठे, सैयदा के दरवाजे पे आए। दरवाजा वजनी महसूस हुआ, दरवाजा खोला, सामने माँ की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। भाई के गले में बाहें डाली, हुसैन की दाढ़ी चूम कर जो बीबी ने पहला जुमला कहा वो तुम्हारी हाय निकलवाएगा। बीबी हुसैन की दाढ़ी चूम कर, सच बता रोया क्यों था? हुसैन तड़प के कहते हैं, वलीद ने यजीद के जरिए बैत मांग ली, यजीद चाहता है मैं उसकी बैत करूं, मैं मदीना छोड़ना चाहता हूं। तो बीबी रो कहती, हुसैन इसमें रोया क्यों था? हुसैन कहते, रो इसलिए रहा था, काश आज हसन होता, मैं हसन से मशवरा करता। भाई की दाढ़ी चूम के कहती, रो ना, हसन भी मैं हूं, बतूल भी मैं हूं, अली भी मैं हूं, तैयारी मातम की पूरी करना। बीबी रो के कहती है, मुझे मुश्किल बता। हुसैन रो के कहते, रो इसलिए रहा हूं, महाज दो है, मैं अकेला। अगर करबला में जाऊं शाम फतह नहीं होती, शाम जाऊं करबला फतह नहीं होती। मैं सोच रहा हूं मैं कहां लड़ूं, करबला लड़ूं या शाम लड़ूं? भाई को बिठा के भाई का हाथ चूम के कहते, सच बता इनमें मुश्किल कौन सा है? हुसैन रो के कहते, ज़ैनब शाम के लोग बड़े कमीने हैं। तड़प के कहती, तू करबला सो जाना, शाम जाने तेरी ज़ैनब जाने। रो के कहते, हो ज़ैनब तू शाम की गलियों में कैसे जाएगी? तड़प के कहती, तब तक उठूंगी नहीं जब शाम की दीवारें न बोले हुसैन नमाजी था। हुसैन मैं शाम चली जाऊंगी। शाम का नाम आया, हुसैन रो पड़े। हुसैन रो के कहते, अच्छा ज़ैनब अगली मुश्किल? रो कहती, अगली मुश्किल क्या? हुसैन तड़प के कहते, फौज एक है, महाज दो है, फौज करबला लड़ाऊं या शाम लड़ाऊं? रो के कहती, मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, अगर तू कहे तो मैं फौज तकसीम करूं। हुसैन रो के देख कर रेत में बैठ के कहती, चल मैं फौज तकसीम करती हूँ। ऐसे कर, अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, कासिम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, ओनो मोहम्मद तू रख ले, लैला मुझे दे दे। हुसैन का माथा चूम के कहती, अगर हो सके एक सज्जाद मुझे दे देना, मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देख। अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। आवाजों को बुलंद कर, मेरा अल्लाह इन आवाजों में रहम फरमाए। रो के कहती, ऐसे कर सजाद मुझे दे दे, मैं वादा करती हूं मैं तेरा सजाद जिंदा लाऊंगी, मेरा कुछ बचे ना बचे, मैं तेरा सजाद बचाऊंगी। हुसैन की आंखें नहीं सावन के बादल। आवाज आई, महाज भी रख लिया, फौज भी तकसीम कर ली, तू शरीकत और हुसैन है। ये कह के हुसैन बहन के हुजरे से बाहर निकले, एक कदम हुजरे के अंदर एक बाहर, हुसैन के कदम रुक गए। रो के कहती, अब क्यों रुका? हुसैन रो के कहते, एक मुश्किल और है। तब भी कहती, मुझे वो मुश्किल भी बता, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ, अब कोशिश करना सीने पे हाथ मारना। हुसैन रो के कहते, ज़ैनब अब्बास को कौन बताएगा? अब्बास का नाम आना था, और जिनकी छतों पे अलम है, और जो गाजी के मरीद बैठे हो। रो के कहती, अम्मा फिजा अब्बास को मेरे हुजरे के दरवाजे पे ला। अब्बास आलिया के दरवाजे पे आया। बीबी ज़ैनब रो कहती, अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। इधर हुसैन का कदम हुजरे से बाहर आया, अब्बास ने सर से अमामा उतारा, हुसैन के कदमों में रखा। रो के कह, मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करवा? मौला मैंने इनकार कब किया था, सिफारिश क्यों करवाई? हुसैन की आवाज है, अब्बास ये फहरिस्त ले। मौला किसकी फहरिस्त? फरमा बनी हाशिम के मर्दों के नाम। इन सब के घरों में जाके गया, हुसैन इब्न अली कह रहा है कि तुमने मेरे साथ वतन छोड़। अब्बास ने फहरिस्त पढ़ी, अकबर, कासिम,
ओ मोहम्मद। जब आखिर में देखा ना अली असगर इब्न अल हुसैन, अब्बास हुसैन के चेहरे की तरफ देखने लगा, 3 दिन का असगर मां के बगैर चला जाएगा। तूने हाय ना कहा। हुसैन रो के कहते भी एक, जब कहना एक फरिश्त बाकी है, अब्बास कहने लगा एक ही बार सारी फरिश्ते बता दे। हुसैन ने रोते रोते जेब में हाथ, दूसरी फरिश्त निकाली, सबसे पहले नाम पे नजर पड़ी, ऊपर लिखा ज़ैनब बिन्ते अली यसीर शाम। ज़ैनब का नाम आना था, अब्बास का चेहरा नहीं, मौत की सर्दी है। रो के कहने लगा अली की बेटी मदीने से जाएगी। आवाज आई हाँ ज़ैनब मदीना छोड़ रही है। रो के भाग के उम्मुल बनीन के हुजरे में गया, रो के था एक लम्हे के लिए मुझे अपनी चादर दे। माँ की चादर हुसैन के कदमों पे रखी, रो के था मेरी रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रह, जहां कहेगा मेरी रुकैया जाएगी। मौला ज़ैनब ना लेके जा, मौला अली की बेटी को मदीने से ना लेके जा। हुसैन रो के कहते ना अब्बास, ज़ैनब के खुतबों ने दीन बचाना, अब्बास नहीं है। तड़प रहा है गाजी, बस खत्म करूं, तैयारी मुकम्मल हुई। ऊंट माला बनी हाशिम में आके खड़े हो गए। कितने ऊंट लेके गए थे हुसैन? 53 ऊंट। हाफिज कफैत ने अपनी किताब में इन ऊंटों का सामान लिखा है। मैं सामान पढ़ूं जिगर फट जाए, माफी मांग के 2 ऊंटों का सामान पढ़ने लगा हूं। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। हाफिज कफैत लिखते हैं 10 ऊंटों पे सैयदादियों की चादरें थी। तू मातम न कर सका, तूने खुद को अमीर समझा। जिसने हाय ने की अगले ऊंट का सामान पढ़ो, कहते 15 ऊंटों पे अकबर की शादी का सामान था। हुसैन बेटे के सेहरे लेके घर से चला था कि कहीं कोई ऐसा मौका है मैं अकबर के सेहरे सजाऊं। ऊंट महल्ला बनी हाशिम में खड़े हो। आले मोहम्मद की मस्तूरात घरों से आना शुरू हुई। मर्द घोड़ों में बैठ गए, मस्तूरात महमलों में बैठनी शुरू हुई। सुगरा के हाथ में दरवाजों की चाबियां आनी शुरू हुई। जब सब बैठ गए, हुसैन रो के आवाज, गाजी जी मौला। अब्बास हर कोई आ गया। अब्बास की आंखें नीचे, हुसैन करीब आके थे, अब्बास हर कोई आ गया। अब्बास फिर चुप। हुसैन कांधा हला के कहते गाजी मैं तुझसे पूछ रहा हूं, हर कोई आ गया। अब्बास रो के कहते अली की बेटी नहीं आई। मैं मौला से तौफीक मांगता हूं, मैं वैसे पढ़ सकूं जैसे पढ़ना चाहता हूं। अली की बेटी नहीं आई। अली की बेटी का नाम आना था। हुसैन रो कहते आलिया अभी तक नहीं आई। नहीं आलिया नहीं आई। हुसैन तेज कदमों से चले। किताब कहती ऐसे गए जैसे मोहम्मद ज़हरा के दरवाजे में जाते थे। दरवाजा ज़ैनब के बाहर खड़े हो गए जैसे रसूल ज़हरा के दरवाजे में सलाम करते थे। आवाज़ अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, मोहम्मद की बेटी हुसैन का सलाम हो। अंदर से आलिया की आवाज़ अलैका सलाम या अखी, मेरा भाई बहन का सलाम हो। हुसैन रो कहते ज़ैनब अगर तुम कहे तो काफिला लेके चले। ज़ैनब रो के कहती अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं, अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं। हुसैन रो कहता मर जाता तेरा हुसैन तुझे बाहर ना आने देता। मेरी मजबूरी बन गई, दीन आने का बचाना, विलायत बाबे की बचानी है। रो कहती तू ना रो, मैं घर से बाहर आ रही हूँ। बीबी की ततहीर वाले हुजरे का पर्दा उठा, सर से लेके पांव तक माँ की चादर में लिपटी कुरान की आयत। बीबी ने अपना बायां हाथ बाहर निकाला। अकबर दौड़ के आया। बीबी ने अकबर के कांधे पे हाथ रखा। अकबर ने सूरह मुजम्मल की तिलावत शुरू की। अली की बेटी ने बायां हाथ बाहर निकाला। हसन का यतीम दौड़ के आया। बीबी ने कासिम के कांधे पे हाथ रखा। कासिम ने सूरह तहर की तिलावत शुरू की। अली की बेटी का दूसरा पांव हुजरे से बाहर आया। और मोहम्मद ने सरों से अवाम में उतारे, अपनी माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे अलमों वाला अब्बास है, सर से अमामा उतार कर अलहिजा अलहिजा अलहिजा, परवाज़ें बंद करो। मोहम्मद की बेटियां घर से बाहर आ गई। अभी ज़हरा की हवेली खत्म नहीं हुई। ज़ैनब रो कहती हुसैन कितना चल रहा है, मैं थक गई हूँ। आवाज आई अभी थक गई। 72 बाजार, 144 गलियां, 228। हौसला हौसला हौसला। ज़ैनब अभी थक गई। ज़ैनब अभी तो मां की हवेली खत्म नहीं हुई। रो के कहती हुसैन मेरे पांव सूज गए। इधर अली की बेटी अपने महमल के करीब आई।
بی بی کا محمل کے قریب آنا تھا. اب علی کی بیٹی کو سوار ہونے کے لیے کوئی آسرا چاہیے تھا. زینب ابھی اونٹ کو دیکھ رہی تھی. غازی کی نظر پڑی. غازی دوڑ کے جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا. عباس نے گھٹنے زمین پہ رکھے. عباس ایک نوکر کو شرف دے, آج میں تجھے سوار کراؤں. روکے گا, اللہ تیرے بازو سلامت رکھے. آج تو نے سوار نہیں کروانا. اکبر دوڑ کے آیا, فرمایا آج بیٹا بن کے میں چڑھاؤں. فرمایا تو نے بھی سوار نہیں کروانا. قاسم رو کہا ہوں تو میں یتیم, لیکن بیٹا تو تیرے حسن کا ہو. اگر کہے تجھے حسن بن کے سوار کرواؤں. فرمایا تو نے بھی سوار نہیں کروانا. اور محمد آگے دے اما ہم سوار کروائے. فرمایا اکبر کا صدقہ ہو میرے قریب نہ آنا. حسین قریب آ کے زینب اگر تو چاہے تجھے تیرا پیر سوار کروائے. آواز ہے جس نے بھی کروانا کروائے, لیکن آج وہ آئے جس نے واپس مدینے اتارنا ہے.